بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم صلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام لماتوا شوقا صلوات صاحب عزا بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین غریب بقی بنت نبی زوج علی وہ فاطمہ جس کے بعد اولاد کچھ اس طرح بکھر گئی، حسن سبز قبا جنت البقیع میں، حسین کربلا میں، زینب شام میں، ام کلثوم شام کے اس قبرستان میں، اور امام المتقین حلال مشاکل علی نجف اشرف میں، اس بی بی کی جانب سے جنہوں نے آپ سب کو چوز کیا، جنہوں نے آپ کو انتخاب کیا، جنہوں نے آج کی شب چھوٹی فاطمہ پر رونے کے لیے، چھوٹی سیدہ پر رونے کے لیے آپ کے سروں پر دست شفقت بھیج دی، اور آج کی شب آپ سب کو چھوٹی فاطمہ کی دسترخوان کا مہمان بنا دیا۔ اس بی بی کی جانب سے
اسپیشلی جوان بیٹوں کی ماؤں کو، جوان بھائیوں کی بہنوں کو، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ماؤں کو، دادی کو، نانی کو آج کی اس نورانی فرش عزا پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ بہت زیادہ پورے پاکستان میں اور دنیا کے جس بھی کنٹری میں آپ جائیں، میں ابھی 2 کنٹری سے ہو کر آ رہی ہوں، جہاں پر آپ جاؤ، ایون ایران میں دیکھ لے، عراق میں دیکھ لے، ایک خوف کا سما پھیل چکا ہے۔ فرش عزا پہ جاتے ہوئے، فرش عزا کا اہتمام کرتے ہوئے، مگر جنہوں نے SOPs کی رعایت کرتے ہوئے فاطمہ کی آواز پہ لبیک گناہ اس طریقے سے اہتمام کیا، سنیے گا، فرش عزا بچھانے کا، فرش عزا پہ بیٹھنے کا، فرش عزا پہ رونے کا، یہ جو آنسو آپ بہاتی ہے، اس کی قیمت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی بلندی، اس کا مقام، اس کا ثواب، اس کا جو کریڈٹ پروردگار عالم دینے جا رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام دعوات غاوندی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں تمام تر حالات کو سامنے رکھ کر آج اس چھوٹی فاطمہ جو بظاہر بہت چھوٹی ہے، معمولی نہ لیجیے گا، بڑی سی بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے حاجات، جس بیوی نے، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اتھارٹی، یہ اختیار دیا کہ تو کن کہے گی تو فیکون ہوگا، آج جس بیوی کے آپ مہمان ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دعوات غاوندی جیسی معتبر کتاب میں یہ حدیث سے فرماتے، لو یعلم الناس، جو آن لائن دیکھ رہی ہے وہ بھی سن لے، جنہوں نے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنایا ہے، جو پیشنٹ تھے، جن کے لیے آنا، جن کے لیے بیٹھنا، جن کے لیے SOPs کے تحت بھی بیٹھنا ممکن نہیں ہے، سن لیجئے، امام فرما رہے، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو علم ہوتا، اگر لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہوتی، اگر لوگوں کو معرفت ہوتی، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا فرش عزا پہ بیٹھنے کا مقام، فرش عزا پہ 2 آنسو بہانے کی عظمت، اس آنسو کی قیمت کا علم ہوتا، لماتو شوقا، امام فرما رہے، اولاد مانگنے سے پہلے، جاہ و حشم مانگنے سے پہلے، مال و ملال مانگنے سے پہلے، ایون کربلا مانگنے سے پہلے، زیارت اپنے نام مانگنے سے پہلے، جس کے بھی ہاتھ بلند ہوتے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے، خالی جولیاں پھیلا کر سب کا نعرہ ایک ہی ہوتا، سب کی دعا ایک ہی ہوتی، سب کی خواہش ایک ہی ہوتی، سب کا ارمان ایک ہی ہوتا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ چھوٹے ہو، چاہے وہ بڑے ہو۔ امام فرما رہے، بشرط کی اگر معرفت عزاداری ہوتی، اس آنسو کی قیمت کا علم ہوتا، کچھ بھی مانگنے سے پہلے وہ سب ایک ہی نعرہ لگاتے اور ایک ہی چیز اللہ سے مانگتے، وہ کیا؟ لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لماتو شوقا، خدایا تو نے ہمیں فرش عزا پہ بلا کر، تو نے ہمیں سکینہ کا مہمان بنا کر، تو نے ہمیں غم زینب میں 2 آنسو بہانے کی سعادت کو عطا کر کے ہمیں جنتی، ہمیں حیدری، ہمیں فاطمی، ہمیں صحیح معنوں میں ریئل بلیور آف علی ابن ابی طالب بنا کر وہ مقام عطا کیا، وہ دولت عطا کی، وہ رزق ہمیں عطا کیا۔ اب ایک ہی دعا ہے، لماتو شوقا، ہمیں اسی انداز میں، اسی فرش عزا پر موت عطا فرما دے۔ امام فرما رہے، میں نہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ اور یہ جو پاکستان میں آپ دیکھ رہی ہے، ابھی یہاں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آج صبح آئی ہوں کراچی سے، کراچی میں جو ریلیاں نکل رہی ہے، پاکستان کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جو ریلیاں نکل رہی ہے، جس میں پست ترین انسان کے لیے، دنیا میں موجود خبیث ترین فرد کے لیے، لعینوں کا سردار جو ہے، اس کے لیے زندہ باد کا جو نعرہ لگا رہا ہے، اور آج اتنے عرصے بعد
پاکستان میں اس بات پر آواز اٹھانا کہ زیارت عاشورہ نہیں پڑھنا. سنیے گا، امام جعفر صادق کی یہ حدیث شاید مجھے اور آپ کو علم نہیں ہوا، انہیں معرفت ہوئی ہے اس حدیث کی کہ جو زیارت عاشورہ پڑھے، اسپیشلی جو زیارت عاشورہ کے آخری سجدے میں جو دعائیں ہیں، اس کو جو بچی سمجھے، اس کو جو ماں سمجھے، اس کو جو باپ سمجھے، اس کو جو شیعہ غریب سمجھے، اس کو جو امیر سمجھے، اور وہ صحیح معنوں میں ریئل بلیور آف علی ابن ابی طالب بنے، اور وہ خیر البریہ اگر بن جائے، جس میں آپ کیا دعا مانگتی ہے؟ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الخلود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. اللہم ارزقنی، مالک تو بے شک مجھے گھر دے نہ دے، مالک تو بے شک مجھے اولاد دے نہ دے، مالک تو بے شک مجھے شفا دے نہ دے، تو بڑی سی بڑی آزمائش مجھ سے لے لے، لیکن میں ایک رزق کی سوالی بن کر رہوں گی، اور اس رزق کو مانگتے مانگتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی. یہ رزق میں قنوت میں صرف نہیں، یہ رزق میں نماز میں صرف نہیں، یہ رزق میں خالی زیارت عاشورہ میں نہیں، بلکہ کربلا کی جلستی زمین پر جو سجدہ شبیری ہے اس کی یاد میں، زیارت عاشورہ کے سجدے میں جو رزق آپ سب سوال کرتے ہو، وہ رزق کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت خدایا، مجھے رزق کی صورت میں حسین کی شفاعت، اور جسے حسین کی شفاعت ملے اس کو کوئی خوف نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی آزمائش اس انسان کے اندر جھکاؤ نہیں لا سکتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ذکر حسین کو مٹانے کے لیے. یہ رزق وہ رزق ہے جس نے آج پوری دنیا کو مجبور کیا، پورے میڈیا کو مجبور کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا، حسین حسین کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھانے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ان 40 دنوں میں جب تک حسین کا نام ہم نہیں لیں گے، جب تک حسین کی سیرت پر ہم پروگرام نہیں کریں گے، جب تک علی کی شیردل بیٹی ثانیہ زہرا کے خطبوں کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، ہمارا ویورز ہی نہیں ہوگا، اس کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. اور یہ دنیا سے برداشت نہیں ہوئی، یہ دنیا سے برداشت نہیں ہوئی. اور یہ رزق آپ کو کیسے ملے گی؟ اسی زیارت عاشورہ میں فرما رہا ہے، وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ الصِّدْقِ. ہمیں سیزن وائز شیعہ نہیں، ہمیں سیزن وائز حسینی نہیں، ہمیں لائف ٹائم حسینی بنا دے. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ، مالک تو مجھے ثابت قدم فرما دے، بھلے محرم ہو، بھلے سفر ہو، بھلے ربیع الاول ہو، چاہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ، مجھے ثابت قدم فرما دے. صلوات بھیجیے بر محمد. مائیکل کوک امریکہ کا بہت بڑا مشہور نامور پروفیسر ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ شکاگو میں ایک روز میں گیا اور بس سٹاپ پر میں کھڑا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ کالج اور یونیورسٹی کی جوان بچیاں آ رہی ہیں، ان بچیوں کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، سب دیکھ رہے، چل رہے پھر رہے اسی طرح، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے اپنے گریبان میں جھانکا، مائیکل کوک کہتا ہے میں نے اپنے گریبان میں جھانکا، میں نے جب ان کا آرٹیکل پڑھا میری آنکھیں کھل کے رہ گئی کہ ہمیں اتنی معرفت حسینیت، بی بی زینب کی عظمت، زینب کا مقام جتنے وہ جانتے ہم نہیں جانتے. کہ میں نے اپنے گریبان میں جھانکا، میں نے اپنے ریلیجن میں ریسرچ کیا کہ آیا میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس بچی کی عزت کو بچانے کے لیے؟ کہاں مجھے کس تیور کو اپنانا ہے، کہاں کس ایٹیچیوڈ کو مجھے اپنانا ہے، کہاں میری کیا ڈیوٹی ہوگی، کہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. کہنے لگا میں نے بہت ریسرچ کیا، مجھے کچھ نہیں ملا. اور دنیا میں بڑے بڑے ریلیجنز جن کا دعویٰ ہے کہ بھئی ہم جو ہے کمپلیٹ ہے،
میں نے ان سب میں کیا، مجھے کچھ نہیں ملا. بٹ پوری دنیا میں نے ایک ایسی قوم دیکھی. دیکھیے زیارت عاشورہ کیا ہے. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَا صِدْقٍ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے پوری دنیا میں نے ریسرچ کیا، لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی دیکھی جو 40 days جن کا نعرہ یہ ہوتا ہے وَثَبِّتْ لِي قَدَمَا صِدْقٍ، مجھے ثابت قدم فرما دے، چاہے وہ بس اسٹاپ ہو، چاہے وہ خلوت ہو، چاہے وہ جلوت ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ گھر ہو. اور ان کا نعرہ ہے کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ. اور ان کی مجالس میں، ان کی محافل میں، ان کے اعیاد میں نے دیکھا کہ وہ بار بار ایک جملے کی طرف اشارہ کرتے کہ حسین کس لیے جا رہا ہے؟ حسین ماں کی قبر کو چھوڑ کر، نانا کے روزے کو چھوڑ کر، بہنوں کو لے کر، بچوں کو لے کر کس لیے جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ انجوائمنٹ کرے، اس لیے نہیں کہ سیر و سیاحت کر لے، اس لیے نہیں کہ کچھ کمانے چلے. ایک ہی جواب دیے جا رہے ہیں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. کہنے لگا میں نے خود سے سوچا یہ امر بالمعروف، یہ نہیں از منکر کیا ہے. اور جب میں نے اس کو پرکھا، جب میں نے اس کو چیدہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، تب میں نے دیکھا کہ پیرنٹس کا حقوق، ہسبینڈ کا حقوق، وائف کا حقوق، ایون وومنس کے جو رائٹس ہے، جوانی میں جوان کا جو حقوق ہے، دنیا میں بڑھاپے میں جو حقوق ہے، میں نے دیکھا ایون جانوروں کا جو حقوق ہے وہ شیعہ مسلک مذہب میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے نام سے بتایا جاتا ہے. جس پہ اگر کوئی ثابت قدم رہے، دنیا میں نہ کوئی طاقت اس قوم کو جھکا سکتی ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، اور دنیا میں بھی سکون ریلیکسیشن کے ساتھ لائف گزارنے میں، اور آخرت میں بھی پرسکون زندگی گزاریں گے. تو اس نے قلم اٹھا لی اور اس نے بک لکھی، اور اپنے بک کا نام اس نے رکھا ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر. صلوات بھیجیے یہ ہے میری مائیں بہنیں کی ثابت قدم، جس چیز سے آج پوری دنیا کو خوف ہے. اس لیے کہ سفر عشق میں ان 7-8 سالوں میں جو دنیا دیکھنے لگی کہ بچہ بھی جا رہے، جوان بھی جا رہے، بوڑھا بھی جا رہے، ویل چیئر پر بھی جا رہے، بزنس مین بھی جا رہے، ڈاکٹرز بھی کیمپ لگانے جا رہے، اور سب اپنی زندگی کو چھوڑ کر اپنی پوری کمائی لے کر جا رہے کہاں پر؟ نجف سے کربلا پیدل چلنے کے لیے. اور میسج کیا جا رہا ہے دنیا میں؟ وہاں واحد وہ ٹریول ہے، واحد وہ سفر ہے جہاں مانگنے والے کوئی نظر نہیں آتے، جہاں سارے ہاتھ دینے والے ہیں، جہاں سائل بھی، جہاں غریب بھی، جہاں امیر بھی، جہاں کوئی فرق نظر نہیں آتا. خدا کی قسم اسی خوف نے اس بار انہیں مجبور کیا یزید زندہ باد کا نعرہ لگا لے. ثابت قدم اسی چیز کا خوف ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں فرما رہے لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لمات شوقا. جوانوں کو علم ہوتا، بانیان مجالس کو علم ہوتا، آنسو بہانے والوں کو علم ہوتا، رلانے والوں کو علم ہوتا، جو ممبر پر مجھے سے بیٹھنے والے انہیں اگر معرفت ہوتی کہ بھئی عزاداری رسم نہیں، عزاداری عزم ہے، عزاداری رو رو کر بے ہوش کرنا نہیں، عزاداری ہوش میں لانے کا نام ہے، عزاداری مایوس ہو کر ہونا اور امید لے کر اٹھنے کا نام ہے، بیمار ہو کر آنا اور شفا پا کر اٹھنے کا نام ہے، فقیر بن کر آنا اور امیر بن کے جانے کا نام ہے. تو ساری دنیا جھکتی. امام فرما رہے آئیے آج اس چھوٹی سکینہ جو بازار شام میں بھی ثابت قدم رہی، جو دربار شام میں بھی ثابت قدم رہی، جو 20 days 20 روز دوپہر کے جلسہ دینے والے دھوپ میں جن بچیوں کو پس گردن ہاتھ باندھ کر کھڑی کر دیے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی دشمن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی پیاس کا اظہار نہیں کیا، کبھی بھوک کا اعلان نہیں کیا، کبھی خدا سے مایوس نہیں ہوئی، بلکہ ہر منزل پر یہی نعرہ ما رأیت الا جمیلا. ہم نے کربلا کو جمیل پایا، ہم نے شب کو جمیل پایا، ہم نے سفر کو جمیل پایا، ہم نے زندان شام کو بھی جمیل پایا. یہ ثابت قدم. ہم کیا کر رہے؟
یہ دعا کیجئے گا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. امام جعفر صادق اس آیت کی تفسیر میں علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں جو ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا میری اولاد، میرے پرسنل لائف میں، ریلیشن شپ میں، میرے بزنس میں، میری کاروبار میں، میرے گھر میں کچھ ایسے پرابلمز آ جائے، ربنا افرغ علینا صبرا، خدا تو ہمیں آزمائش لینے سے پہلے صبر کا زیور پہنا دے، صبر کے لیے مجھے، میری اولاد کو، میرے آنے والے نسلوں کو آمادہ کرے. ڈیوورس آپ دیکھیے، گھروں کو چھوڑ کر جو جا رہی ہے، ایک ہی گھر میں رہ کر ایک دوسرے کو برداشت جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، سب نعرے حیدری لگا لیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، لاکھوں پیمنٹ کر کے ایک دوسرے کے گھر اجاڑنے کے لیے ہم قدم اٹھا لیتے ہیں. اور مولا فرمانے قرآن کو کھولو، قرآن ناطق تمہیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر اس کی خوشی تمہارے حصے میں نہیں آئی، اس کی ترقی تمہارے حصے میں نہیں آئی، تم ثابت قدم رہو اور یہ دعا کرو کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، خدا مجھے صبر کا زیور پہنا دے، وثبت اقدامنا، مجھے سیرت علی پر، مجھے سیرت زہرا پر، مجھے زینبی لائف سٹائل میں جو میں نے سوچا ہے اس پہ ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین. امام فرما رہے اس کا مطلب کیا ہے، غیبی امداد خدا تمہارے شامل حال فرما دے گا. صلوات بھیجیے بر محمد صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. سب جواب نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا علی، جے بلند صلوات. ثابت قدم. توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا. ہرثمہ بن سلیم یہ وہ شخص ہے جو مولا علی کے صحابی، جس کے بازو کو تھام کر مولا علی نے دعا دیا، جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے، جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ ہے، ایون کامیابی کے بعد عمرہ کیا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، اور عمرے کے بعد واپسی پہ اس نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے، تپتی زمین ہے، وہاں پر مولا گھوڑے سے اتر آتے ہیں اور اس خاک کو اٹھا کر سر پہ ڈال کر آپ گریہ فرماتے ہیں. ہرثمہ قریب گئے، مولا جنگ میں کامیابی بھی ہمارے حصے میں آئی، عمرہ بھی ہم نے کر لیا، اب کس بات پر رونا، اب کیوں خاک اٹھا کر آپ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں. علی نے جواب دیا. کیسے جواب دیا سنیے گا. ہرثمہ بن سلیم 3 times مولا علی نے ریپیٹ کی. ہرثمہ بن سلیم، ہرثمہ بن سلیم، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا حق اور باطل کا معرکہ ہوگا، میرے بیٹے حسین کو یہاں پر ذبح کر دیا جائے گا. ہرثمہ یاد رکھو، ہرثمہ یاد رکھو، ہرثمہ یاد رکھو. ہرثمہ نے کہا مولا کیا بات فرما رہے آپ اس تپتی زمین پہ، اور حسین only 3 years کا بچہ ہے، ابھی کون نقصان پہنچائے گا. آپ نے خواب دیکھا ہوگا. سو گزر گیا، گھر گیا، اپنی وائف سے بھی اس نے یہ سب بتا دی، ڈیٹیل بتا دیا کہ نہ جانے چلی کو کیا ہو گیا تھا. آفٹر 23 years 23 سال بعد شب عاشور ہے، کربلا کی تپتی زمین ہے، ایک طرف العطش العطش کی آواز ہے اور ایک طرف سیٹیاں بجانے کی، کلپنگز کی اور شراب نوشی کی آواز آ رہی ہے. اسی دوران توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، کسی نے کیا دیکھا، ایک شخص اسی صحرا میں نیام سے خنجر نکال کے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر رہا ہے. کسی نے جا کر پوچھا تو کون ہے اور کس لیے کر رہا ہے. کیا رپلائی دیا؟ کہا میں ہرثمہ بن سلیم، میں چاہتا ہوں کل صبح یعنی صبح عاشور ٹاپ آف دا لسٹ میرا نام ہو. کس چیز میں؟ حسین کا سر قلم کرنے میں، زینب کے سر سے چادر چھیننے میں.
حسین کے بچوں کے دامن کو جلا دینے میں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے میں، لاشوں کو پامال کرنے میں ٹاپ آف دا لسٹ میرا نام ہو۔ اس فوجی نے کہا یار تم تو علی کے صحابی تھے، تم تو علی کے صحابی تھے، تم تو صفین میں، تم تو جمل میں، یہ جو زیارت عاشورہ میں سجدے میں یہ دعا ہے، وَثَبِّتْ لِي کیا قدمہ صدق عندک مع الحسین، خدا کے لیے اسے ڈیلی روٹین میں رکھیے گا، یہ دعا کرتے رہیے گا۔ سو سڈنلی اس کی کانوں میں مولا علی کی آواز گونج پڑی۔ خدا آپ کو چانس دیتا ہے، اور وہی علی نہج البلاغہ میں فرماتے، اس ممبر کی برکت سے حدیث یاد آئی تو میں بتاتی چلوں، مولا فرماتے اذا اراد اللہ عبدا خیرا فاعطاہ مناما، جب اللہ سبحانہ تعالی بندوں میں سے کسی بندے پر خیر، سعادت، برکت کو نازل کرنے کا اٹل فیصلہ کرتا ہے، خدا اسے اچھے اچھے خواب دکھا دیتے۔ آپ نے امام بارگاہ کو خواب میں دیکھ لیا، آپ نے علم خواب میں دیکھ لیا، آپ نے شبی خواب میں دیکھ لی، آپ نے کربلا خواب میں دیکھ لیا، آپ نے عالم دین کو خواب میں دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے گا اللہ ایک چانس آپ کو دے رہے، خدا آپ کو جھنجھوڑ کے رکھنا چاہ رہے، اٹھو اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرما رہے، سو ہرسما کے کانوں میں خدا نے ایک اور چانس دی، سیکنڈ ٹائم اس کو چانس دی، اس کے کانوں میں مولا علی کی آواز گونج پڑی، ہرسما یاد رکھو، ہرسما یاد رکھو، ہرسما یاد رکھو۔ کھڑا ہو گیا، یا علی مدد کہا، کھڑے ہو گئے، اور نیام میں تلوار کو ڈال کر کہا میں کس جہنم کی طرف جا رہا تھا؟ اونلی فار پراپرٹیز، دولت کے لیے، جاہ و حشم کے لیے، اس زندگی کو خریدنے کے لیے میں نے سید شباب اہل جنہ کو تنہا چھوڑ دیا، میں ثابت قدم نہیں رہا۔ نیام میں تلوار ڈال کر دوڑتا ہوا، باگتا ہوا، سر سے امامہ اتار کے وہ گیا، پشیمان ہو کے، پچھتاوے کے ساتھ۔ حسین نے جب دور سے دیکھا وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخیوں کا سخی ہے، وہ سعی صدری کا مرکز اور محور ہے، یہ وہ حسین ہے جس نے دامن چھاڑ کر کہا اب تو میرے دامن میں کچھ نہیں رہا، اب بھی توبہ کرو گے تو میں حسین جھک کر سلام کروں گا۔ حسین نے کہا عباس آ جائیے استقبال کے لیے، اکبر نکلیے استقبال کے لیے، اور امامہ تیار کیجئے، مہمان کے سر پہ امامہ سجا دیجئے، کہیں یہ شرمندہ نہ ہو ہمارے سامنے۔ اسے حق کیا مولا نے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اور شب عاشور جب سرکار کربلا سید الشہداء نے خطبہ دیا، اس نے کہا میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے قاسم سے شرم آتی ہے۔ اونلی 13 ایئرز کا بچہ یہ نہیں کہہ رہا میں انجینئر بنوں گا، یہ نہیں کہہ رہا میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ نہیں کہہ رہا میں بزنس مین بنوں گا، کیا بننا چاہتا ہے؟ ایک خوبصورت ترین ماں کی تربیت کا جھلک علی کی شیر دل بیٹی زینب نے کربلا میں دیکھا، تب کہا ما رأیت الا جمیلہ، ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، بزنس مین نہیں، میں شہید بنوں گا، میں شہید بنوں گا، احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میرے لیے موت میٹھی ہے۔ تب ہر زمانے کا مجھے شرم آتی ہے، مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ صبح عاشور علی اکبر نے اذان دی، مولا کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر عاشور نماز خوف 2 رکعت برستے تیروں کے درمیان سرکار کربلا کے پیچھے اس شخص نے پڑھ لی، اور عصر عاشور جیسے ہی گودوں کے پالوں کا لاشا آنے لگا اور اس نے دیکھا آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے نہ میں حسین کو بچا پاؤں گا نہ میں خود کو بچا پاؤں گا۔ جب اونا محمد کا لاشا آیا اور یہ قریب گیا، اس کے بعد کہا مولا اب تو کوئی بھی نہیں بچا، جو گیا لاشیں ہی لاشیں آ رہے، عباس بھی گیا، قاسم بھی گیا، اکبر بھی گیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں بھی آ رہے، اب میں رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے آپ کو شہید کر کر ہی جینا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے میں چلا جاؤں۔ 3rd ٹائم اللہ نے اس کو چانس دی، لیکن وَثَبِّتْ لِي قَدَمَا صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ۔ شب عاشور آیا، صبح عاشور ساتھ دیا، ظہر عاشور ساتھ دیا، بٹ عصر عاشور جہاں حسین نے نصرت کے لیے آواز بلند کی، استغاثہ کی صدا بلند کی، وہاں اس نے مولا حسین کو تنہا چھوڑا، اور مولا نے فرمایا تم چاہو تم چلے جاؤ، انت حر منی، تم میری طرف سے آزاد ہو جا سکتے ہو۔ 11 days after عاشورہ کسی بیماری کی وجہ سے فی النار ہو گیا۔
دعا کیجیے گا عاقبت بخیر کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے۔ پروردگارا تجھے اکبر کی اذان، قاسم کے سجدوں کا، زینب کے خطبوں کا، ام کلثوم کی عبادت کا، صبر سکینہ کا واسطہ ہے۔ ان ماؤں کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو، انہیں ان کے عزیز و اقارب کو ثابت قدم فرما دے یا اللہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ۔ وَثَبِّتْنِي قَدَمَ صِدْقٍ، اور قرآن میں دوسری مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خدایا میرا میرے گھر سے ایکسپٹ کرنا، میرا امام بارگاہ میں انٹر ہونا، میرا فرش عزا پہ بیٹھنا، میرا فرش عزا سے اٹھنا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خدایا میرا آنا، میرا بیٹھنا، میرا رونا، میرا اٹھنا، میرا گھر پہ جانا، میرے گھر پہ دو مسکراہٹ گھر والوں کو دکھانا، ان کے لیے پیار اور محبت سے کچھ بنانا، میری زندگی کو صداقت سے ثابت قدم فرما دے۔ واجعل لی، خدا یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جب میں یوں ثابت قدم رہوں، بازار میں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، لائف ٹائم جب میرا آنا جانا مدخل صدق و اخرجا مخرج صدق کا مصداق بنے تو نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خدا تو مجھے سلطان نصیر بنا دے گا، یعنی دنیا کی محتاجی سے خدا تمہیں تمہاری اولاد کو بچا لے گا۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے، صلوات بھیجیے۔ بلند صلوات۔ یہ دعا ضرور کیجیے گا شب عاشور، 3 بھائی جس میں ایک 13 سال کا تھا، ایک 14 ایئرز کا تھا اور ایک 18 ایئرز کا تھا۔ تینوں بھائیوں کا نام میں بتاتی چلوں، قاصد، دوسرے بھائی کا نام مقصد، اور تھرڈ جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اونلی 13 ایئرز کا بچہ تھا جس کا نام قردوس تھا۔ 3 بھائی آئے سرزمین کربلا میں، لوگوں نے کہا بھوکے ہو، کچھ لینے آئے ہو، کچھ مانگنے آئے ہو؟ کہا نہیں، ہماری ماں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ فاطمہ کے لال حسین کی نصرت کے لیے۔ مولا حسین نے کہا بھائی اور بچے ہیں تمہاری ماں کے پاس؟ کا نہیں، ماں اکیلی ہے، بابا بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن ہماری ماں نے کہا بیٹا صحرائے محشر میں رسول کے سامنے اور رسول کی بیٹی فاطمہ کے سامنے مجھے سرخرو کرنا چاہتے ہو تو تینوں جاؤ کربلا میں۔ آج ہم آئے ہیں، ہماری اس نذرانے کو قبول فرما دیجیے۔ اور تینوں بھائی ایک ساتھ روز عاشور میدان کربل میں گئے، 3 لاشیں ایک ساتھ سید الشہداء اٹھا کر لائے اور آپ نے ان کی ماں کو جنت کی ضمانت دیتے ہوئے سرخروئی کا اعلان فرما دیا۔ ثابت قدم اسے کہتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خدا نے ساری دنیا کے لیے پراؤڈلی دنیا کو بتا دیجئے گا وی آر مسلم، وی آر شیعہ، اس لیے کہ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے آئیڈیل کس کو بنا رہے؟ ایک عورت کو بنا رہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ۔ خدا نے ایک عورت کو، فرعون کی وائف، فرعون کی زوجہ آسیہ کو آئیڈیل بنا دیا ساری دنیا کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ کیوں؟ مجھے بتائیے، کربلا میں تھی، بچوں کی قربانی دی، ایسا کیا کیا؟ ایسی کون سی کوالٹیز بی بی آسیہ کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ نے پراؤڈلی کہا کہ یہ عورت ہے؟ بٹ ساری دنیا میں اگر کوئی انسان بننا چاہتا ہے، کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، نوری بننا چاہتا ہے،
فرش سے عرش تک پہنچنا چاہتا ہے، جب تک اس خاتون کو فالو نہیں کریں گے، جب تک اس کی تقلید نہیں کریں گے، جب تک اس کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے، وہ انسان کامل نہیں بن سکتا۔ مجھے بتائیے کوالٹی کیا تھی بی بی آسیہ میں؟ only 2 qualities۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین۔ 2 کوالٹی۔ نمبر 1، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا یہ جو پیلس ہے، یہ جو محل ہے، یہ جو فرعون کا مقام ہے، یہ جو فرعون کی بلندی دولت ہے، یہ کبھی مجھے مرعوب نہیں کر سکتی، میں ثابت قدم ہوں۔ دیکھیے یہ کوالٹی تھی، ثابت قدم رہی، اللہ نے پوری دنیا کے لیے بی بی آسیہ کو آئیڈیل بنا دیا۔ اور سیکنڈ چیز، خدایا مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں فاطمہ کے جوار میں ایک چھوٹا سا حجرہ عطا فرما دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں ایک چھوٹی سی جگہ عنایت فرما دے، مجھے یہ دولت، یہ جاہ و حشم، یہ مقام، یہ منصب نہیں چاہیے۔ تبھی اللہ نے اس ثابت قدمی کی وجہ سے اس خاتون کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ بہت اختصار کے ساتھ نہج البلاغہ سے اشارہ کروں، آج وقت کا حسن، وقت کے حسین، یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، امام زمانہ اگر آپ کو آواز دے، اور ہم سب زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتی، میری چادر اتار کے میں علی کی بیٹی کو پہنا دیتی، کاش میں کربلا میں ہوتی، اکبر سے پہلے میرا بھائی، اکبر سے پہلے میرا بچہ، عسکر کے گلوں پہ تیر پیوست ہونے سے پہلے میرے بچے، میرا گود، میرا کنبہ ویران ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تب میں سرخرو ہوتی۔ آج وقت کا حسن، وقت کے حسین، وقت کا علی آج بھی صدا دے رہے، ثابت قدم ہو، میں تمہیں صدا دے رہا ہوں، کیا کر رہے ہو تم میرے لیے؟ چلیے نہج البلاغہ کھول لیتے ہیں۔ مولا الموحدین، امام المتقین، حلال مشاکل، امیر بیان، شاہ نجف، شیر خدا، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب فرما رہے ہیں، صلوات بھیجیے۔ کہ تم 4 چیزوں کو اپنا لو، ساس ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، ہاؤس وائف ہو، جاب کرنے والی ہو، جو کوئی بھی ہو، 4 کوالٹی سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ میں بتا رہا ہوں، علی دست حیدری سے تمہیں ناصرین حسین کے زمرے میں شامل، تم ثابت قدم، اور زیارت عاشورہ میں جو سجدے میں تم دعا مانگتے ہو وہ تمہارے حق میں قبول ہو چکی، دنیا اور آخرت میں تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ 4 چیزوں سے تم اپنے آپ کو روکے رکھو۔ یا ابا ذر ایاکم والتسویف فی امر اللہ، یا ابا ذر ایاکم والتہاون، یا ابا ذر ایاکم والتلون، یا ابا ذر ایاکم والتوجیہ۔ 4 کوالٹیز جس سے آپ نے خود کو دور رکھنا ہے، آپ خون حسین کا حق ادا اور فوزن عظیمہ کے درجے پر آپ پہنچو گے۔ پہلی چیز، یا ابا ذر ایاک والتسویف فی امر اللہ۔ تسویف عربی زبان میں اگر سمپل اس کا ترجمہ کر لوں، اسے پوسٹ پون کرنے کو کہا جاتا ہے، ڈیلے کرے، آپ ابھی نہیں، بعد میں کر لوں گی، آج نہیں کل سے شروع کروں گی، آج قضا ہوگی کل سے قضا نہیں ہوگی، آج چھوٹ گیا کل سے حجاب سٹارٹ کر لوں گی۔ یا ابا ذر، اے ابا ذر ایاکم والتسویف، ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت ارادہ کرو اور ابھی سے سٹارٹ لے لو، اس کو پوسٹ پون مت کرو۔ کار خیر میں تاخیر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک مجلس ہے اس لیے میں اس پر ڈیٹیل بات نہیں کرتی۔ سیکنڈ چیز، یا ابا ذر ایاکم والتلون۔ تلون عربی زبان میں لون کلرز کو کہا جاتا ہے، رنگ مت بدلا کرو۔ رمضان المبارک میں بالغ نظر آتے بہت ساروں کو قبلہ رمضان میں یاد آتا ہے، بہت سارے حسینی محرم الحرام میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ربیع الاول کے بعد پہچان نہیں پاتے کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ امام فرما رہے، امام علی
امام المتقین فرمائے ایاکم والتلون، ثابت قدم رہو. جو رنگ عزاداری کا تو نے محرم میں اپنا لیا ہے، جس رنگ میں تم ڈھل گئے ہو، اور رمضان المبارک میں قرآن کو سروں پہ اٹھا کر بکا یا اللہ، بکا یا علی، بفاطمہ، بحسن، بحسین جو تم کہتے ہو، لائف ٹائم اس پہ قائم رکھو. اس لیے کہ وہ تمہیں ریکارڈ کر رہے ولا سنۃ ولا نوم. اور تھرڈ چیز مولا فرما رہے ایاکم والتہاون. تہاون عربی زبان میں سستی اور کاہلی کو کہا جاتا ہے. ہمت مت ہارو، باتوں میں مت آؤ. پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں اگر اس حجاب کے ساتھ جاؤں میرا مذاق اڑائیں گے، میں اگر یہ صحیح بات کروں کوئی مجھے نہیں سنیں گے. ایاکم والتہاون، مولا فرما رہے کوئی سنے نہ سنے خدا سن رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے، کوئی کریڈٹ دے نہ دے اللہ دے رہے. اور فور چیز ایاکم والتوجیہ، گناہ کرو اس کے بعد اس کے لیے ریزنز مت تراشا کرو، توجیہ مت لایا کرو. یہ چار چیزیں یاد رکھیں اور اپنے دلوں کو آج آپ کے سامنے یہ ہے سکینہ کا تابوت روانہ کیجئے. اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو سرزمین شام کی طرف. میری ملاقات ہوئی ہے ایک چھوٹی سی بچی سے، بہرحال ابھی تو وہ ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے، جس کا نام عطیہ ہے، قم میں پڑھ رہی ہے. یہ وہ بچی ہے جو لیبنس تھی اور لبنان میں رہتی تھی، کرسچن تھی، بہت بیمار. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، جیسے یہ چھوٹا سا امام بارگاہ ہے، بیروت میں ایک امام بارگاہ تھا. ایک مومنہ آئی اور کہا عطیہ کی ماں سے تیری اکلوتی بیٹی ہے، تو پریشان مت ہونا، چلو میں کسی ایسے طبیبہ، کسی ایسے ڈاکٹر کی نشاندہی کرتی ہوں جس کے در سے تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو. کہا کون ہے؟ اشارہ کیا، شام میں موجود گلوئے حسین کا تعویذ، حسین کے گھر کا چراغ، ام رباب کا سکون، بی بی سکینہ. اس نے کہا میں نہیں مانتی. کہا ٹرائی تو کر لو، چلو میرے ساتھ، میں ساتھ چلتی ہوں. بچی کو لے کر بائی بس یہ لوگ لبنان سے سیریا پہنچ گئے. میں نے خود بچی کے زبان سے یہ سنی ہے، اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ دی. سیریا پہنچے، ہوٹل میں گئے، بچی کو ہوٹل میں لٹا دیا اور اس مومنہ نے کہا چلے اب میرے ساتھ اس طبیبہ کے گھر پہ شفا لینے چلتے. آئی، کہ یہ ذریعہ ہے، یہ روزہ ہے، بس جسٹ یہاں پر تم واسطہ دینا. ایک دو ہستی کا نام میں لیتی ہوں، ان کا واسطہ دینا، تمہاری بیٹی کو شفا ملے. ایک ننا شہزادہ طفل رضیع علی اصغر کا، اور ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو کا. وہ کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں کیا بولوں، کیا کہوں، کس طرح مانگوں. آپ میں بھی ہے نا کبھی کبھار انسان کے اندر گلٹ آتا ہے کہ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، میں کیسے مانگ لوں. یاد رکھیے گا، بے شک مجھے اور آپ کو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، عطائی کا سلیقہ علی نے وراثت میں سکینہ کو دی ہے. دل کھول کے مانگیے گا. شفا، دولت، زیارت، جس نے کربلا جانا ہے، جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، جو لینا ہے، جو مانگنا ہے، جو کہنا ہے، بس آج فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے مانگ لیے گا. خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. اور وہ مومنہ 2 رکعت بی بی فاطمہ الزہرا کی نماز استغاثہ پڑھ رہی ہے، سجدے میں دعا مانگ رہی ہے. یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، اے بی بی سیدہ چھوٹی فاطمہ کے در پہ آج مہمان لے کر آئی ہوں، مجھے سرخرو فرمانا، مجھے نا امید مت لوٹائیے گا، اس بچی کو شفا دیجیے. بہت واسطے دیے، شکستہ پہلو کا، عابد کی خمیدہ کمر کا، بی بی زینب کے بندھے ہوئے بازو کا، حسین کے خون آلود محاسن کا. اس پل کا واسطہ دیا جہاں گودالے
قتل گاہ میں حسین کے سینے پر شمر سوار ہے، ایک ہاتھ سے محاسن کو تھامے دوسرے ہاتھ سے ہندی تلوار کو چلا رہا ہے، حسین پیروں کو سمیٹ رہا ہے، پھیلا رہا ہے، اور زینب دیکھتی ہے، زمین پہ گرتی ہے، اٹھتی ہے، ایک پل کا واسطہ دیا، بہت گریہ کیا۔ 2-3 گھنٹے بعد ہی اس ماں کو لے کر ہوٹل واپس گئے، دروازہ نوک کیا، کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا وہی عطیہ جو بولنے سے قاصر تھی، وہی عطیہ جو چل نہیں سکتی تھی، بخدا قسم وہ اپنے پیروں سے چل کر آتی ہے، دروازہ کھول لیتی ہے، ماں غش کھا کر گرتی ہے، جب ہوش میں آتی ہے سوال کرتی ہے، یہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، بیٹی مجھے بتا دے ہوا کیا؟ وہ بچی رو رو کر کہنے لگی، ماں میں نہیں جانتی آپ کہاں گئی تھی، ماں میں نہیں جانتی آپ نے کس کی سفارش لی ہے، ماں میں نہیں جانتی آپ نے کون سی دوا لی ہے، ماں میں نہیں جانتی آپ نے کون سی دعا کی ہے، مگر ماں آپ کے جانے کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دلی دل میں جواب دیا، ارے میں پیرالائز ہوں، میں معذور ہوں، میں مفلوج ہوں، میں نہیں ہل سکتی۔ میں نے دیکھا دروازہ خود بخود کھل گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں اندر آ گئی، یہ بچی کہتی ہے میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں اندر آ گئی۔ بتا دوں آپ لوگوں کو، اگر یہاں آج سید زادیاں بیٹھی ہے مجھے معاف کر دیجیے گا، ایک کرسچن بچی کہتی ہے خدا کی قسم سے عجیب حلیہ تھا، میں نے دیکھا بچیوں کا گریباں چاک تھا، سر پر خاک تھا، اور کیا ہاتھوں پر رسل کی نشانیاں تھی۔ یا اللہ، یا زہرا، یا زہرا، ایک مرتبہ عطیہ کہتی ہے وہ بچی پیر زمین پر نہیں رکھ پا رہی تھی، میں نے سوچا یہ شام کی فقیر بچیاں ہیں، میں نے کہا اے فقیر کیا مانگنے آئی ہے، میری ماں نہیں ہے، اس بچی نے جواب دیا خدا کی قسم ہم مانگنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم مانگنے والوں کو عطا کرنے آئے ہیں، ہو تم انا سکینہ میں حسین کی یتیمہ، میں حسین کی مسافرہ، میں حسین کی غریبہ، اور عجیب جواب دیا، کب میں حسین کی ام البکا ہوں، ام البکا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ام البکا، گریہ زاری کی ماں، ارے میں دنیا میں سب سے زیادہ روئی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا دل کہتا ہے آج کسی ماں کے پہلو میں سکینہ کی ماں روا بھی بیٹھی ہوگی، آج کسی بہن کے پہلو میں سکینہ کی بیمار بہن سغرا بھی بیٹھی ہوگی، آج آپ سکینہ پہ روئیے گا، روا دامن پھیلا کر آپ کو دعا دے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، یہ وہ سکینہ ہے جب عباس اجازت لینے آئے اور حسین نے اجازت نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے عباس نے کیا کیا تھا؟ ایک خیمے کا ٹیک لگائے اس کے پردے کو پکڑ کے دعا مانگنے لگا۔ عباس نے کیا دعا مانگی؟ اس خیمے میں موجود بچی کا واسطہ، مجھے میرے مولا میدان میں جانے کی اجازت دے۔ خدا کی قسم اسی پل عباس نے آواز سنی، اللہ تاج، اللہ تاج، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزادار عباس نے خیمے کا پردہ اٹھا لیا۔ کیا دیکھا چچا عباس نے؟ میری طرف دیکھیے گا، میں بتا دوں آپ کو۔ عباس نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے، ہاتھ میں مشکیزہ لیے بار بار مشکیزہ ہلا رہی ہے کہ شاید ایک قطرہ پانی کا گر جائے، مگر جب وہ بچی مایوس ہوتی دامن اٹھا کر خاک پر لیٹ جاتی۔ عباس سے برداشت
کہا اٹھو سکینہ، خدا نے میری دعا سن لی، جا کر بابا کو کہہ دیجئے میرے ابو کو پانی بھرنے بھیج دے۔ خاصہ دارو یہ سکینہ وہ ہے جسے عباس نے واسطہ بنا دیا، اور جب عباس جانے لگا ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میری بہن زینب سے مل کر جائیے گا۔ آج عباس اور سکینہ پہ روتے ہوئے بہت پیارا لگتا ہے نا آپ کو، آپ کا بھائی کا چہرہ سامنے رکھ کر روئیے گا۔ آج زینب آپ کے بھائی کو دعا دے گی، خدا آپ کی بیٹیوں کو سدا سلامت رکھے۔ آج اپنے بیٹیوں کا چہرہ سامنے رکھ کر روئیے گا زینب کی بھتیجی پر، رباب کی گود کی پہلی سکینہ پہ روئیے گا۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی عباس نے کہا الوداع الوداع وا زینب، ازادار زینب آواز دیتی ہے عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جائیے گا۔ خدا کی قسم پہلی مرتبہ زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈال دی اور کہا عباس بابا علی اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے، بابا اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے بیٹی زینب آج تو شہزادی بن کر آ رہی ہو، ایک وقت آئے گا سر سے چادر چھینی جائے گی، یتیموں کا قافلہ لے کر آؤ گی۔ عباس آج یقین ہو گیا، میں خود سے کہا کرتی تھی ارے جس زینب کا بھائی عباس جیسا ہو کس میں اتنی جرأت ہوگی نیزوں سے میری چادر چھین لے۔ آج یقین ہو گیا۔ ہاں دادا عباس گیا، میں نے سکینہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ ٹب میں بھی پانی بھر دیں، آپ بالٹی میں بھی پانی بھر دیں، آپ لیک میں دیکھ لو آپ کو اپنی عکس نظر آتی ہے، مگر خدا کی قسم سے عباس جب نہر فرات کے کنارے پہنچے عباس نے پانی میں دیکھا عباس کو سکینہ کی عکس نظر آئی، عباس کو سکینہ کی عکس نظر آئی۔ مشق سکینہ کو بھر دیا، آواز دی بیٹی سکینہ دعا کیجیے بس پانی پہنچ جائے، چچا نے پانی بھر دیا، بس یہ آواز سننا تھا ذرا۔ اب بچی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیا، ایک بچے کے ہاتھ میں کوزہ تھما دیا، اور سکینہ کیا کہتی ہے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، میرے چچا میرے لیے پانی لا رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی عباس کا بازو کٹا علم جگمگانے لگا۔ بی بی سکینہ نے بچوں سے کیا کہا اے بچوں اب کوزہ زمین پہ رکھو، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لو، میں دعا مانگوں گی تم لوگ آمین کہنا۔ اجرکم اللہ۔ آج اسی سکینہ کو دربار شام میں لایا گیا ہے، عابد غمار غش کھا کر زمین پر گر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کلیزوں اور غلاموں کو بیچنے والے بازار میں لا دیا گیا۔ آج جس بچی کا تابوت یہاں آپ کے سامنے ہے، ایک مقام پر سکینہ کو باندھ کر رکھا، کہا یہ علی کی پوتی ہے، یہ چھوٹی فاطمہ ہے، یہ شبیہ فاطمہ ہے، یہ حسین کا سکون ہے۔ کون خریدے گا اسے کلیدی میں؟ ہزار لاچار سجاد کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اٹھا کہا میں 15,000 میں خرید لوں گا۔ یا اللہ یا زہرا سید باغیوں مجھے معاف کر دیجیے، خدا آپ کی بچیوں کو عزت دے، خدا آپ کی بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ آج یتیمہ پہ روئیے گا، یہ آواز کربلا کر جائے۔ اجرکم اللہ۔ خاصہ دارو سید سجاد نے دیکھا کسی نے کہا 15,000 دینار میں خرید لوں گا، کسی نے کہا 25,000 میں خرید لوں گا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کیا دیکھا، ایک لعین آیا ہاتھ میں تھیلیاں لے کر، کیا کہتا ہے اگر یہ علی کی پوتی ہے، اگر یہ شبیہ زہرا ہے، میں 50,000 میں
रही है। खुदा के बाबा को सलामत रखे, जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है। खुदा आज आपके बाप की खबर कोई आंसू के बदले सकीना के बाबा के नूर से मुनव्वर कर देगा। आपको पता है आज मरहूमी खबर से आवाज दे रहे हैं, मेरी बेटी जब तुम फातिमा की नवासी पर रोओगे, जब सकीना पे रोओगे, सदके में मुझे भी आंसू भेज देना। आज अपने मरहूमीन की तरफ से रोइएगा। अजरकमल्लाह, आज सकीना तड़प रही है। सकीना हाय बाबा करके रो रही है। इंसाफ से बता दीजिए, आपके यहाँ यतीम बच्चे रोते हैं, बहलाने के लिए खिलौने दे दी जाती है, बहलाने के लिए घुमाया जाता है, बहलाने के लिए कहीं ले जाया जाता है। हाय सकीना, आज सकीना को बहलाने के लिए दश्त बाबा के सर को सजा कर बेचते हैं, रुमाल से ढांक कर। और सकीना कसम खाती है, बखुदा मुझे भूख नहीं, बखुदा मुझे प्यास नहीं, मेरे बाबा के बाद मेरी भूख मर चुकी है, बस मुझे बाबा से मिला दीजिए। अगर रुमाल हटा दिया, क्या देखा? हाय हुसैन का कटा सर है। अजरकमल्लाह, बता दूं क्या किया सकीना ने? नन्हे नन्हे आंखों से मट्टी साफ करने लगी, बाबा के दांतों से कांटे निकालने लगी, आंखों से खून साफ करने लगा। अजीब मसीहा पढ़ा। सकीना की जुमले सुन लीजिएगा। या बता मनल्लज़ी ऐसमनी फी सिगार सिन्नी, क्या कह रही है? मेरे गरीब बाबा बाबा बाबा, मेरे परदेसी बाबा बाबा, अब बाबा किसने मुझे यतीम किया? बाबा किसने आपके खून से आपके चेहरे को खराब किया? बाबा किसने गला काट लिया? और सकीना की शहादत होती है। आज किस तरह खूबसूरत इस ताबूत को सजा के रखा हुआ है, इसे देखकर फरियाद कीजिएगा, किस तरह सजा के रखा हुआ है। हाय सज्जाद, गले में तोग है, बहन का जनाजा उठाना चाहता है, बंधे हुए हाथों के साथ सर पर बहन का जनाजा उठाते हैं, जमीन पे गिरते हैं, या अली मदद कहकर खड़े होते हैं। और जब नमी से लहर में उतारते हैं, दो हाथ बरामद होते हैं, बिल्कुल अली के अंदाज में कहते हैं, ए दादी सैयदा, जरा एहतियात से उठा लीजिए, तमाचों से नीले हैं, तालियानों से जख्मी है। सब हाथों को उठाइए, इसलिए कि जिंदा में शाम से आवाज आ रही है, रबाब की आवाज आ रही है, ज़ैनब की आवाज आ रही है। क्या पुकार रही है? या हुसैन, या हुसैन। क्या दिल था इस बच्ची का, हुसैन की बेटी की बस। या नहीं नहीं नहीं, ये आवाज करबला तक जाए सब मिलकर। या हुसैन, माशाअल्लाह। या नहीं, ये आवाज शाम तक जाए। या हुसैन, या अपनी बेटियों के लिए जब जब सकीना पे तमाचे मारते, सकीना आह नहीं करती। बताइए सकीना क्या कहती? या हुसैन,
ماشاءاللہ بلند بلند یا امام زمانہ کے لیے پکارے یا حسین یا حسین، جن جن گھروں میں بیمار ہے شفا کے لیے یا ماشاءاللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یا آپ کے ہاتھ بندے نہیں ہیں، یہاں رونے پر پابندی نہیں ہے، یہاں تازیانے برسانے والے نہیں ہیں، سب مل کر پکاریے یا ماشاءاللہ بلند کر یا جس نے کربلا جانا ہے مانگیے یا اس منحوس بیماری سے نجات کے لیے یا اپنے قبر میں موجود مرحومین کی طرف سے پکارے یا یا اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، مرحومین کو آج خدایا جو سکینہ کے نام جنت میں دسترخوان بچھ رہی ہے اس کا حصہ دار بنا دے یا اللہ، ان کے قبور کو نور سیدہ سے منور فرما دے یا اللہ، ان ماؤں کے بچیوں کو سکینہ سے دور نہ فرما یا اللہ، ان کے بیٹوں کو اکبری بنا دے یا اللہ، ان کے بھائیوں کو عباسی غیرت عطا کر یا اللہ، مردوں کو حسین سے دور نہ فرما یا اللہ، رزق حلال میں اتنی برکت عطا کر، حرام سے بے نیاز ہو یا اللہ، ہمیں کربلا پہنچا دے یا اللہ، ہمیں نجف دکھا دے یا اللہ، ہمیں مسافر شام بنا دے یا اللہ، ان آنسو کو آب کوثر بنا کر ساقی کوثر کے ہاتھوں مرحومین کو پلا دے یا اللہ، ان آنسو کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ، ثابت قدم فرما دے یا اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے یا اللہ، ماتم